انصاف دو، بلوچستان کو عزت دو، بلوچستان کو انصاف دو۔ ہماری جو ہے نا پورا آگ جل رہا ہے، تیل ڈال رہے ہیں، حکومت تیل ڈالنے کا کام کر رہے ہیں، اس کو آگ بجھانے کا کام نہیں کر رہے ہیں۔ وہ ان کی لہجے دیکھو، ان کی باتیں دیکھو، ایس ایچ او کی مار ہے، فلانی ہے، ہم پیچھا کریں گے، ہمیں کریں گے، انصاف دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب بلوچستان جل رہا ہے تم فیصلے کرتے ہو، بارڈر بند کرتے ہو، 30 لاکھ لوگوں کو میں نوجوان بے روزگار کروں گا۔ آج بھی آپ گھروں کے چادر و چاردیواری کو تم پامال کر رہے ہو۔ آج بھی ہمارے بزرگوں کی ماں اور بہن کو تم گالیاں دے رہے ہو۔ آج بھی ہمارے بزرگوں کو شاعراں پر تم جو ہے مرغا بنا رہے ہو۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ آگ میں تیل ڈالنے والی بات کر رہے ہو۔ حکمران انصاف دیں، حکمران عزت دیں، حکمران انصاف کا کام کریں، لوگوں کو روزگار دیں تو امن قائم ہوگا۔ یہ باتیں دھمکیاں دینے سے کچھ نہیں ہوگا، نہ محسن نقوی کے ہاتھ میں، نہ سرفراز بگٹی صاحب کے کچھ ہاتھ میں۔ سیدھی سیدھی بات کریں کہ بلوچستان میں بدامنی کا ذمہ دار کون ہے، 85 ارب روپے کون لیتا ہے، دکھی میں بتہ کون لیتا ہے، صاف صاف بات کریں۔ انٹیلیجنس کیوں ناکام ہے؟ آپ ہزاروں یہ اتنے پیسے لیتے ہو، 85 ارب روپے، کون بدامنی بلوچستان میں پیدا؟ صاف صاف بات کا اغوا برا تاوان والے کون ہیں؟ تو اس لیے یہ لوگ جو ہے بلوچستان میں کہ محافظ ہی بلوچستان میں بدامنی پھیلانے میں ملوث ہے۔ جب تک یہ ڈیتھ اسکواڈ کی سرپرستی کریں گے، منشیات فروشوں کی سرپرستی کریں گے، یہ کارڈ ہولڈر ہیں، ان کے جو کرائے کے لوگ ہیں، ان کو محب وطن سمجھتے ہیں، جو قاتل محب وطن بنے پھرتے ہیں بلوچستان میں، جب تک ان کی سرپرستی کریں گے یہ قتل عام جاری رہے گا۔ بلوچستان کا ایک ہی حل ہے کہ اس کو انصاف دو، عزت دو، احترام دو، روزگار دو، اور اپنا حکمران اپنا قبلہ درست کریں، لوگوں سینوں سے لگائیں۔ جو نوجوان بالفعل ریاست سے ناراض ہیں ان کو جا کے بات کریں۔ تم انڈیا سے بات کر سکتے ہو، جو کشمیر کے لاکھوں نوجوانوں کا ہمارا قاتل ہے، اس سے تم بات کر سکتے ہو، ہمارے بچوں سے کیوں نہیں بات کر سکتے؟ یہ نوجوان جو تمہارے ظلم کی وجہ سے پہاڑوں پہ گئے ان سے کیوں آپ بات نہیں کر سکتے؟ یہ بارڈر کس نے بند کیا ہے؟ بھارت نے بند کیا ہے، اسرائیل نے بند کیا ہے۔ تمہارے فیصلوں سے، حکمرانوں کے فیصلوں تم بارڈر کو بند کر کے 30 لاکھ لوگوں کو تم مار رہے ہو۔ اس لیے حکمرانوں کے اس کے منحصر ہے، ان کے رویے پہ منحصر ہے بلوچستان میں امن۔ جب تک یہ رویہ رہے گا، میں نے سنجیدگی نہیں دیکھی بلوچستان کے حکمرانوں کے اداروں کے چہروں پہ آج بھی ہنسی ہے، آج بھی یہ مسکرا رہے ہیں، آج بھی یہ عیاشیاں کر رہے ہیں، آج بھی اللہ تللہ بلوچستان کے حکمران اور بلوچستان کے عسکری ادارے کر رہے ہیں۔ کوئی سنجیدگی مجھے نظر نہیں آتا۔ تو آپ مجھے صحافیوں سے پوچھتا ہوں، آج اس حال میں بارڈر کا بند کا فیصلہ کرنا کوئی بلوچستان کے مخلص لوگ کریں گے؟ کوئی مخلص ہو حالات سے، ان حالات میں کوئی مخلص قیادت بارڈر بند کر سکتا ہے، روزگار پہ پابندی لگا سکتا ہے؟ لیکن وہ خود چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے حالات خراب ہوں، اس 80 ارب کو ہم 150 ارب کر دیں تاکہ ہماری چیک پوسٹیں بڑھ جائیں، اور خالی زمینیں اگر ہوں وہ ہم قبضہ کر دیں اور چاونیاں بنا دیں۔ چاونیوں بنانے سے اس طرح امن نہیں ہوگا۔ میں بطور سیاسی کارکن سمجھتا ہوں بلوچستان کے بدامنی کا سب سے بڑے ذمہ دار ہمارے حکمران، ہمارے عسکری ادارے۔ سر یہ بتائیں کہ جو 26 مطالبات ہیں اس میں کچھ ایسے بھی ہیں جیسے